بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو اس نے انہیں جھٹلایا، قتل کیا اور اس کے چہرے سے کھال اتار دی، لہذا خدا نے اس قوم پر غضب کیا اور عذاب پر مامور فرشتے ستتائیل کو ان کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اے اسماعیل علیہ السلام، میں عذاب پر مامور فرشتہ ستتائیل ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پروردگار نے مجھے آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ علیہ السلام کی ستمگر قوم کو آپ کی مرضی کے مطابق سخت ترین عذاب کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ستتائیل، مجھے اس بارے میں آپ کی احتیاج نہیں ہے۔ خداوند نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے اسماعیل، تمہیں کس چیز کی احتیاج ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے انسانوں سے اپنے لیے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ ربوبیت کا اقرار کرتے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت اور ان کے جانشینوں کے لیے ولایت کا اقرار کرتے ہوں، اور تو نے اپنے بندوں کو مطلع کیا ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت جو کچھ حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ کرے گی، تو نے حسین علیہ السلام کو وعدہ دیا ہے کہ انہیں دنیا کی طرف واپس لوٹاؤ گے تاکہ وہ خود اپنے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ پس اے میرے پروردگار، میری حاجت یہ ہے کہ تو جس طرح سے حسین علیہ السلام کو پلٹائے گا، مجھے دنیا میں واپس پلٹا تاکہ میں خود اپنے قاتلوں سے انتقام لوں۔ خداوند نے اسماعیل علیہ السلام بن حزقیل کو ایسا وعدہ دیا ہے، پس خداوند متعال انہیں بھی حسین بن علی علیہ السلام کے ہمراہ دنیا میں لوٹائے گا۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 105 حدیث 132۔ نظام امامت میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ، صفحہ 366۔ خداوند متعال نے آیت تطہیر سے کس مقصد کا ارادہ کیا ہے؟ علی بن حسان اپنے چچا عبد الرحمن بن کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خداوند کی اپنے اس فرمان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت 33۔ پس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، تم سے برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے۔ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے تو امیر المومنین علیہ السلام تھے، پھر حسن علیہ السلام اور پھر حسین علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد یہ آیت اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، سورہ احزاب آیت 6، اور قرابت دار ایک دوسرے کی نسبت زیادہ الویت اور قرابت رکھتے ہیں۔ یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی ہے کی تعویل اور معنی بیان کیا، لہٰذا علی بن حسین علیہ السلام امام تھے۔ پھر یہ آیت ان کی اولاد میں کہ جو ائمہ و اوصیاء تھے جاری و ساری ہوئی، پس ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ علل شرائع صفحہ 79، بحار الانوار جلد 25 صفحہ 255 حدیث 15۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کس طرح سے ہوئی؟ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کس طرح سے ہوئی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو مکہ کی عورتیں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے دور ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ نہ آپ کے پاس آتی اور نہ ہی انہیں سلام کرتی اور نہ ہی کسی عورت کو ان کے پاس آنے دیتی۔
لہٰذا ان پر خوف سا چھا گیا۔ ان کی پریشانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی۔ جب وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے حاملہ ہوئیں تو وہ اپنی ماں کی شکم سے ان کے ساتھ گفتگو کرتیں اور ان کی دل جوئی کرتیں۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رکھی، لیکن ایک دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے سنا کہ حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ الزہرا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ الکبریٰ سے فرمایا، اے ختیجہ، کس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہو؟ حضرت ختیجہ نے عرض کیا، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور مجھے دلاسے دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ختیجہ، یہ جبرائیل ہیں کہ جنہوں نے مجھے مطلع کیا اور بشارت دی ہے کہ وہ بیٹی ہے، وہ طاہر اور پاکیزہ نسل کی مالکہ ہے۔ خداوند متعال میری نسل کو اس سے قرار دے گا۔ ان کی نسل سے ائمہ ہوں گے اور وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد انہیں زمین پر اپنا جانشین قرار دے گا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے شب و روز اسی حالت میں گزرتے رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت کا وقت قریب ہوا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں کو پیغام بھیجا کہ وہ آئیں۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ آپ علیہ السلام نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہماری بات نہیں مانی ہے اور ابو طالب کے یتیم سے شادی کی ہے، در حالانکہ وہ فقیر اور غریب ہے، لہٰذا ہم نہیں آئیں گی اور نہ ہی ہمیں آپ علیہ السلام سے کوئی غرض ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اس بارے میں غمگین ہوئیں، لہٰذا اس حالت میں ان کے پاس 4 عورتیں آئیں کہ جن کے رنگ گندمی اور قد لمبے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بنی ہاشم کی عورتیں ہوں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہوئیں، لیکن ان میں سے ایک نے کہا، اے ختیجہ، غم زدہ نہ ہوں، آپ علیہ السلام کے پروردگار نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، ہم آپ کی بہنیں ہیں، میں سارہ اور یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، یہ مریم بنت عمران اور یہ موسیٰ بن عمران کی بہن کلثوم ہے۔ خدا نے ہمیں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے تاکہ ولادت کے وقت عورتیں جو کام انجام دیتی ہیں ہم وہ کام انجام دیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک حضرت ختیجہ کے دائیں اور دوسری بائیں طرف جبکہ تیسری سامنے اور پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پاک و پاکیزہ متولد ہوئیں۔ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا زمین پر آئیں تو ان سے ایک نور سا طاؤ ہوا جو مکہ کے گھروں میں داخل ہوا۔ زمین کے مشرق و مغرب کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی مگر یہ کہ نور وہاں پر چمکا۔ 20 بہشتی عورتیں حور العین داخل ہوئیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں بہشتی تشت اور آفتابہ تھا اور اس آفتابے یعنی لوٹے میں آب کوثر تھا۔ وہ بیوی جو حضرت ختیجہ الکبریٰ کے سامنے تشریف فرما تھیں، اس نے آفتابہ پکڑا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آب کوثر کے ساتھ نہلایا اور 2 عدد سفید رنگ کے کپڑے جو دودھ سے سفید تر اور مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ خوشبو تر تھے باہر نکالے۔ ان میں سے ایک میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لپیٹا اور دوسرے کا مکنہ بنایا۔ اس کے بعد ان سے گفتگو کی۔ بی بی نے گفتگو کی اور شہادتین کو پڑھتے ہوئے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء ووالدی سعادت الاسباط۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے پدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، میرے شوہر علی اوصیاء کے سردار ہیں اور میرے فرزند اسباط نواسوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد سب کو سلام کیا اور ان میں سے ہر ایک کو اس کے نام سے بلایا۔ السلام علیکہ
یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد